من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع قليل ولهم عذاب أليم.
وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم صدق اللہ العظیم. آیت نمبر 104 میں فرمایا تھا کہ جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہ لائیں اللہ بھی ان کو ہدایت نہیں دیتا اور ان کے لیے آخرت میں دردناک عذاب ہے. یہ بات آئی تھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان لے آئے مسلمان ہو جائے تو وہ اس سزا سے بچ جائے گا، مگر کیا محض ایک دفعہ ایمان لے آ کر اور پھر باقی اپنا زندگی جس طرح بھی ہو اسی طرح گزار لینا کافی ہے؟ تو اس کو یہاں صاف کیا جا رہا ہے کہ یہ سزا جو ہے کفر کی، یہ جیسے اس شخص کے لیے ہے کہ جو شروع سے کافر ہے، ایسے ہی اس شخص کے لیے بھی ہے کہ جو ایک دفعہ مسلمان ہو گیا اور پھر کافر ہوا، بلکہ اس کے لیے اور زیادہ سخت سزا ہے دنیا میں. آخرت میں تو ہے ہی سزا بھیانک، مگر دنیا میں بھی ہے، تو یہاں آخرت کی سزا کو بتلانا ہے. اور اسی کے ساتھ ایک واقعہ بھی ہوا، اس میں یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد کفر کر لینا اس کی سزا تو ہے، لیکن ایمان کے بعد کفر کہتے کس کو؟ بعض دفعہ کسی مجبوری کے تحت کوئی کام ایسا ہو جائے کہ جو ایمان اور اسلام سے میل کھانے والا نہیں ہے، کہاں جا کر کفر کا فتویٰ لگے گا؟ کب جا کر کے اس کو کافر قرار دیا جائے گا؟ یہ ایک بات ہے، اس کا یہاں تذکرہ ہے. من کفر باللہ من بعد ایمانہ، فرمایا کہ جس نے کفر کیا اللہ کا ایمان لانے کے بعد. تو آگے 1.5 لائن چھوڑ کر کے پہلے تو اس کی سزا سن لیجئے. فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ، یہ ہے اس کی سزا، ان پر اللہ کا غضب جو ایمان کے بعد کفر کر لے. مگر کون اس سے ایگزمپٹ ہے، کون مستثنا ہے؟ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، وہ شخص اس سے مستثنا ہوگا، ایگزمپٹ ہوگا کہ جو کفر کے لیے مجبور کیا گیا مگر دل اس کا ایمان کے ساتھ مطمئن ہے، وہ اس سے ایگزمپٹ ہوگا. واقعہ یہ ہوا تھا کہ چند صحابہ مکی زندگی میں اور بعد از ہجرت بھی گرفتار کر لیے گئے اور ان پر بڑی زیادتیاں ہوئیں، بڑی سختیاں ہوئیں، جان لیوا سختیاں. میں سختی جو ہے وہ ایک کیا کہتے ہیں چاہیے سوسائٹی کا محض ایک پریشر ہی نہیں، وہ سختی نہیں تھی، جان لیوا سختی، وہ سختی کی گئی. کفر کرو، اسلام کو چھوڑو، یہ بات. ان میں بعض صحابہ تو وہ تھے کہ جان دے دی، سختیاں جھیل لیں، لیکن ان کے مطالبے کو پورا نہیں کیا، جس میں خود حضرت بلال حبشی بھی ہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو گرم ریت پر ڈالا گیا، اور گرم ریت کا تصور یہاں کر ہی نہیں سکتے. جو لوگ موسم گرما میں گئے ہوں اس علاقے میں مکہ مکرمہ اور مدینہ جہاں 120 سے اوپر ٹیمپریچر ہوتا ہے،
تو وہاں تو ریت کو چھوڑیے، ویسی فضا میں جو ہے آدمی سانس نہیں لے پاتا اس گرمی میں، تو وہاں کی ریت جو ہے وہ آگ کی طرح تپتی، اس پر ڈال دیا گیا دھوپ میں، اور اوپر سے جو ہے پتھر کی چٹان رکھ دی تھی، ہلنے نہ پائیں، یہ سارا کچھ ہوا، اور مار پٹائی الگ، کفر کرو۔ لیکن حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے ساری تکلیفیں برداشت کر لی لیکن کفر نہیں کیا۔ حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ عنہ آگ کے انگاروں پر ڈال کر کھینچا گیا، چربی نکل آئی کمر کی، کفر نہیں کیا۔ یہ تو مکی زندگی میں ہوا، اور مدنی زندگی میں یہ ہوا کہ وہ کسی طرح گرفتار کر لیے گئے، حضرت خبیب رضی اللہ، وہ تیسرے صحابی ہیں خبیب، اور ان کے ساتھ یہ ہوا کہ اگر تم ایک کلمہ کفر کہہ دو اب بھی اور انکار کر دو، محمد کو جھوٹا کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دو جھوٹا ہے، تو ابھی چھوڑ دیں۔ انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، خوشی خوشی قتل ہونا گوارا کر لیا، قتل کر دیں، قتل کر دو۔ تو یہ سب کچھ ہوا لیکن کفر نہیں کیا۔ اسی طرح سے حضرت یاسر رضی اللہ عنہ بوڑھے صحابی ہیں، مکی زندگی میں شروع دور ہے اسلام کی اشاعت اور تبلیغ کا، گردن اڑوا دی اپنی لیکن کفر نہیں کیا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ جو ان کی بیوی ہیں، بوڑھیا بیوی، ان کو بھی مجبور کیا گیا، نہیں۔ کیسی بھیانک سزا دی؟ کہا کرتا ہوں کہ واقعہ یہ ہے کہ بھئی کسی کو قتل کر دینا جو ہے وہ خود ایک تکلیف دہ بات ہے، لیکن اس طرح قتل کرنا کہ وہ قتل سے زیادہ تکلیف ہو اور وہ مقتول کے واسطے یا جس کو سزا دی جا رہی ہے اس کے لیے جو بھی تکلیف ہو، میرا خیال یہ ہے کہ بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ دیکھنے والوں کے لیے اس سے کہیں زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہیں۔ یہ منظر جو ان کے لیے تھا، یہ ان کے لیے تو تھا ہی تکلیف دہ، اور یقیناً تھا، اس کے لیے کوئی لفظ ہی نہیں مل سکتا، اس تکلیف دہ جو ہے بہت ہلکا لفظ ہے دیکھنے والوں کے لیے اور خود ان کرنے والوں کے لیے، کہ صاحب ایک ٹانگ جو ہے وہ ایک اونٹ سے باندھ دیا، دوسری ٹانگ دوسرے اونٹ سے باندھ دی اور مخالف سمت میں ان کو دوڑوا دیا۔ قتل کرنا ہے، سیدھے سیدھے قتل کرتے، لیکن یہ کہ جس پہ انسانیت جو ہے وہ اس کو اوپر کلنگ کا ٹیکا لگ جائے اور جانور جو ہیں وہ ہنسنے لگ جائیں اس انسان کی اس بہیمیت پر، اس طرح قتل کیا، گوارا کر لیا لیکن کلمہ کفر نہیں کہا۔ تو بعض حضرات صحابہ وہ بھی تھے، لیکن انہی میں حضرت عمار جو ہیں، جو بیٹے ہیں حضرت یاسر کے اور حضرت سمیہ کے، ان کو مجبور کیا گیا۔ حالانکہ بیچارے جوان تھے، سب کچھ تھا، مگر فرق ہوتا ہے دل اور دل میں، تو جو اتنی تکلیفیں یوں بلکہ میں کہتا ہوں کہ اس سے بھی ان کے درجے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بھائی آخر آدمی کہاں تک صبر کرے گا؟ باپ کی شہادت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، ماں کے ساتھ اس ظلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اور اب ان کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے۔ ایک حد ہوتی ہے، اگر یہ ہوتا کہ براہ راست ان کو پکڑ لیا جاتا ماں اور باپ کو چھوڑ کر، تو ہو سکتا تھا یہ جوان بیٹا جو ہے برداشت کر لے جاتا، مگر ان دو مظالم کو آنکھوں سے دیکھ لینے کے بعد تو آخر کچھ تو کیفیت ہوئی ہوگی۔ اب اس کے بعد ان پر ظلم ہوا تو انہوں نے وہ کلمہ کفر کہہ دیا، مگر پریشان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا رسول اللہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا تھا، مجھے پکڑ لیا تھا اور پکڑ کر کے مجھ پر زیادتی کی گئی، مجھ کو مارا گیا، پیٹا گیا اور قتل کرنے کی مجھے پلان بنا لیا، دھمکی دی گئی، میں نے اس طرح کا ایک لفظ کہہ دیا یا رسول اللہ، اب آپ فرمائیں میرے لیے کیا صورت ہے؟ آپ نے تھوڑی دیر سوچا اور اس کے بعد فرمایا کہ جس وقت یہ سب ہو رہا تھا تمہارے دل کی حالت کیا تھی؟ عرض کیا رسول اللہ دل تو بالکل مطمئن تھا اس اسلام پر اور ایمان پر، اس میں کوئی کمی نہیں آکی دی۔ فرمایا کہ تو ٹھیک ہے تم مومن ہی ہو۔ یہ آیتیں اس پر نازل ہوئی تھی۔ فرمایا من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جس نے کفر کیا اللہ کے ساتھ ایمان لانے کے بعد، اس کی سزا تو بعد میں آ رہی، ایگزمپشن جو ہے اس کو درمیان میں، مگر یہ وہ شخص کہ جس کو مجبور کر دیا گیا اس حالت میں کہ اس کا دل مطمئن ہے ایمان کے ساتھ، تو یہ تو ایگزمپٹ ہوا۔
اب اس کو لائیے کہ جس نے کفر کیا تھا جس کی سزا بتلانی ہے. وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا، ہاں جس شخص نے کفر کیا ہے شرح صدر کے ساتھ. شرح صدر کا مطلب کیا ہوا؟ پورا دل کو یعنی دل میں کو کسی طرح کا کوئی، جس کو یوں کہنا چاہیے کہ مجبوری بھی نہیں ہے، کوئی دگدگا بھی نہیں ہے، پورے اطمینان کے ساتھ وہ کفر کو اچھا سمجھ کر کے قبول کر رہا ہے، اسلام کو اور ایمان کو چھوڑ کر. فرمایا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ، ان پر اللہ کا غضب. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے، بڑا عذاب ہوگا ان کے لیے. کیوں؟ آگے اس کو بتلا رہے ہیں. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ، انہوں نے آخرت کے اوپر دنیا کی زندگی کو ترجیح دی ہے. دنیا کی چند نعمتیں، راحتیں، آرام، آسائش دیکھ کر یہ کیا ہوگا، چھوڑو بھائی اسلام کو، کون اس مصیبت میں پڑے، کفر کو قبول کر لو. تو جب آخرت پر انہوں نے دنیا کو ترجیح دی ہے تو یہ تو توہین ہوئی اللہ کے فیصلے کی اور آخرت کی، اس کی سزا ان کو ملنی ہے. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ قوم کافر کو ہدایت نہیں دیتے. یہ جو ہے یہاں جہاں تک اس کا تعلق ہے، یہ جو کفر پر کسی کو مجبور کیا جانا، پہلی بات تو سمجھ لیا جائے، میں نے اس کو کہا بھی تھا کہ اس اکراہ کے معنی یہ ہیں کہ جان لیوا مصیبت اس کے لیے کھڑی کر دی جائے. فقہاء اس تعلق سے یہ بات کہتے ہیں کہ اس اکراہ کی جو صورتیں ہیں اس میں یہ ہے کہ جس چیز کی دھمکی دی جا رہی ہے وہ دھمکی جو ہے کسی معمولی تکلیف کی نہ ہو بلکہ قتل کی ہو یا قتل جیسی کسی چیز کی ہو. سمجھا؟ نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ جس پر مجبور کیا جا رہا ہے اس کو یہ احساس ہو کہ جو دھمکی دی جا رہی ہے خالی زبانی جمع خرچ نہیں ہے، بلکہ یہ کہ یہ اپنی دھمکی کو پورا کرنے کی طاقت اور قدرت رکھتے ہیں. یہ بھی ایک بات سمجھ میں آیا. تیسری چیز یہ بھی ہے کہ وہ واقعتاً ان کے پاس وہ ساز و سامان، وہ تیاری موجود ہے کہ اگر میں نے نہیں کیا تو وہ فوراً اس پر عمل کر لیں گے. یہ ہیں وہ ساری چیزیں اکراہ کی. اگر یہ نہ ہو، محض ایک آئیڈیا ہو، محض کسی کی خالی زبانی جمع خرچ ہو، انہوں نے صاحب مجبور کر دیا مجھے، تو نہیں، ایسا نہیں ہوگا. تو اکراہ میں یہ چیزیں. اچھا، اسی کے ساتھ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کسی شخص نے اگر کفر کا عمل کر دیا تو اس سے تو کافر ہو جاتا ہے. تو یہاں جب عمل کفر کا کر رہا ہے تو کیوں کافر نہیں ہوا؟ بات اصل یہ ہے کہ اس کو خوب سمجھ لیجئے. ایمان جو ہے اس کا تعلق دل سے ہے، اعمال سے نہیں. اس کو سمجھ رہے نہیں؟ ایمان کا تعلق دل سے ہے. ایمان کی تعریف ہے ہی یہ تصدیق بالجنان، یعنی دل سے کسی بات کو مان لینا. زبان سے اقرار جو ہے، اگر وہ اس کے ساتھ اس لیے اس کو اٹیچ کیا گیا ہے کہ اگر آپ زبان سے اقرار نہیں کریں گے، دل میں رکھیں گے تو کون سمجھے گا کہ آپ مسلمان ہیں؟ پھر مسلمانوں جیسے معاملات کیسے ہوں گے؟ کون تو شادی کرے گا، مر جائیں تو کون دفنائے گا؟ سمجھ میں نہیں بات. یہ دنیا میں سارے معاملات جو ہیں وہ تو اظہار پر ہیں نا. اگر اظہار نہیں ہوگا، دل میں رہے تو ظاہر ہے کہ پھر وہ دنیا کے معاملات. آخرت میں کیا ہوگا وہ مسئلہ الگ ہے، لیکن دنیا میں معاملات اس کے ساتھ مسلمانوں کے کب ہوں گے؟ جبکہ وہ اقرار کر رہا. اس لیے علماء نے جو تعریف کی ہے اس کی کیا نام، ایمان کی، وہ ہے تصدیق بالجنان و اقرار باللسان. دل سے کسی مان لینا اور زبان سے اس کا اقرار کر لینا. ہو گئی بات. بعض لوگوں نے اس کو عمل کو بھی اس کے ساتھ شامل کیا، خاص طور پر محدثین جو ہیں وہ اس طرف کے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ، کہ العمل بالارکان، یعنی ایمان جو ہے وہ نام ہے دل سے ماننے کا، زبان سے اقرار کرنے کا اور ہاتھ پاؤں سے عمل کرنے کا. بعض نے اس سے انکار کیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اس کو بھی خوب سمجھ لیجئے. چونکہ عمل جس کا نام اسلام ہم رکھتے ہیں، مثلا نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا وغیرہ وغیرہ، جو اسلام ہے، اس کو جن لوگوں نے ایمان کے ساتھ جوڑا ہے وہ اس وجہ سے جوڑا ہے کہ ایمان اور ان اعمال کا رشتہ ایسا ہے جیسے لازم اور ملزوم.
ایمان آئے گا تو اس کے ساتھ اس کی خوبی کا تقاضا یہ ہے کہ یہ اعمال بھی اس رشتے کی وجہ سے ان لوگوں نے لگا دیا عمل بالارکان. یہ ضرور سمجھا ہی نہیں پاتے. یہ رشتہ جو ہے لازم اور ملزوم کا ہے. مثال کے طور پر کہ صاحب جب سورج نکلے گا کیا ہوگا؟ روشنی ہوگی. یہ ہے لازم اور ملزوم کا رشتہ. ہاں اگر بھائی سورج کے اوپر ہی کوئی بادل آ جائے تو پھر بے شک ویسی روشنی نہیں ہے. ٹھیک اسی طرح سے ایمان کے ساتھ اعمال کا رشتہ ہے. ہاں اگر کچھ دوسری چیزیں آ کر اس ایمان کو چھپا لیں اور اس پر چھا جائیں وہ بات الگ ہے. سمجھ آئی نہیں بات؟ ایمان کے ساتھ اعمال کا رشتہ ضروری ہے. اب کسی شخص نے اگر دو صورتیں ہیں، عمل کفر کا جو کیا ہے، دو چیزیں ہیں، یا تو اپنی رضامندی سے کیا ہے تو پھر ایمان کا جو تقاضا تھا وہ پورا نہیں ہوا. ایمان میں خرابی آ گئی نہیں آ گئی اگر اپنے ارادے سے کر رہا ہے. اور اگر مجبور ہو کر کر رہا ہے، مجبور کیا جا رہا ہے اس پر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف عمل ہی تو ہوا. وہ جو ایمان اپنی جگہ ہے وہ تو صحیح ہے، وہ مضبوط ہے اپنی جگہ پر. اس لیے اس پر جو ہے کفر کا فتویٰ نہیں لگے گا، اور اس پر جس نے اپنے ارادے سے کفر کیا ہے اس پر کفر کا فتویٰ لگ جائے. ہو گئی بات یہ؟ اچھا صاحب، اسی لیے جہاں تک معاملات کا تعلق ہے، معاملات میں دو قسم کے معاملات ہیں. ایک تو قسم وہ ہے کہ جس میں دل کے ارادے اور نیت اور خوشی اور رضامندی کو دخل ہے. ایک تو معاملات وہ ہیں، مثلا تجارت جو ہے وہ ہو نہیں سکتی جب تک کہ دونوں جو پارٹیز ہیں وہ راضی نہ ہوں. کہ صاحب یہ میں سوٹ کیس بیچتا ہوں، آپ کہتے میں خریدتا ہوں، دونوں راضی ہیں دینے اور لینے پر، دل سے راضی ہیں، کوئی مجبور نہیں ہے، یہ تجارت صحیح ہے. لیکن اگر دل کی رضامندی سے یہ معاملہ نہیں ہوا، مجبور کر دیا گیا، مثلا گلا دبا کر کہیں لا یہ سوٹ کیس میں خریدتا ہوں، تم صحیح لو 10 ڈالر، تو یہ تجارت صحیح نہیں ہے. قرآن حکیم میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم. اے ایمان والو، آپس میں تم مال باطل طریقے پر مت کھاؤ سوائے اس کے کہ تجارت کے ذریعے سے وہ مال کا لین دین ہوا، اور ٹرانزیکشن جو ہے وہ تجارت کی بنیاد پر ہو. مگر وہ تجارت بھی کون سی؟ جس میں دونوں فریق دل سے راضی ہوئے ہوں. اس کے معنی یہ ہوگا کہ اگر ایک فریق نے بھی، ایک پارٹی نے بھی یہ بات ثابت کر دی کہ مجبور کر کے مجھ سے یہ بات کرائی گئی ہے، میں تیار نہیں تھا، کینسل. کورٹ میں اگر یہ کیس جائے گا اسلامی کورٹ میں، وہ بزنس کا معاملہ کینسل کر دیا جائے گا، دل سے اگر راضی نہیں تھا. ہو گئی بات نہیں. بعض معاملات وہ ہیں کہ جس میں دل کی خواہش اور دل کے ارادے کو دخل نہیں. بعض معاملات وہ ہوتے ہیں، اس میں کیا ہوا؟ اس میں یہ ہوگا کہ جب دل کا ارادے کو اس میں دخل ہی نہیں، اگر کسی نے مجبور کر دیا اور وہ کام کرایا تو بھی وہ نافذ ہو جائے گا. جیسے طلاق، نکاح، رجعت، یہ 3 چیزیں وہ ہیں کہ جس میں دل کے ارادے، خواہش، اس کو کوئی دخل نہیں. بغیر دل کی خواہش کے بھی نکاح، اگر نے کہا صاحب میں نے قبول کیا، ہو گیا. اسی طرح سے بغیر دل کے ارادے کے اور خواہش کے طلاق کا لفظ بول دیا، منہ سے طلاق ہو گئی. اسی طرح سے بغیر دل کی خواہش اور ارادے کے کہہ دیا طلاق دینے کے بعد، جس میں رجعت کے اختیار ہے لوٹا لینے کا شریعت کی طرف سے، میں نے لوٹا لیا، لوٹا دی گئی. ان معاملات میں دل کے ارادے کو نہیں دیکھا جائے گا، عمل کو دیکھا جائے گا اور عمل کے مطابق فیصلہ ہو جائے گا. مجبور کیا گیا نہیں کیا گیا اس کو نہیں دیکھیں گے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک اس تعلق سے یہی ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کے خلاف ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جس کو مجبور کر دیا گیا اس کی طلاق واقع نہیں ہوگی. کسی کو مجبور کیا 2 طلاق، سمجھ میں آیا؟ اور نہیں تو ماریں گے ہم تمہیں. اس صورت میں اگر کسی نے طلاق دے دی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک طلاق واقع نہیں ہوگی. امام ابو حنیفہ کے نزدیک واقع ہو جائے گی. دلیل امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل ہے
حضرت یہ حدیث ہے، رفع عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ، کہ میری امت سے خطا کا اردو میں ترجمہ چوک جانتے ہیں؟ چوک کا مطلب کیا ہوا؟ رائفل لے کر کے اور شکار کو گئے، سمجھ میں آیا، اور وہاں دیکھا، انہوں نے کہا کہ وہ کوئی تو ہرن ہے، مارا، وہ تو آدمی تھا، سمجھ میں آیا نہیں؟ یہ ہے خطا۔ رفع عن امتی الخطا والنسیان، بھول، روزہ تھا، کھا لیا خوب پیٹ بھر کے، بھول کر کے، فرمایا کہ معاف، وما استکرہوا علیہ، اور وہ بات بھی معاف ہے۔ رفع کا مطلب اٹھا لیا گیا، اس کی رسپانسبلٹی اس پر نہیں ہے، جس کے لیے اس کو مجبور کر دیا گیا، تو یہاں تو مجبور کیا گیا، اس حدیث کے تحت اس کا نفاذ نہیں ہوگا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جیسے میں نے کہا کہ ان کے نزدیک مجبور جو ہے اس کی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ پہلے تو سن لیجئے کہ وہ اس حدیث کا کیا جواب دیتے ہیں۔ یہ حدیث جو امام شافعی کی دلیل ہے، اس کا کیا جواب ہے؟ ان کا کہنا یہ ہے کہ اس حدیث کا تعلق آخرت کے حساب سے ہے، دنیا کے ساتھ نہیں، آخرت کے حساب سے۔ کیا مطلب؟ یعنی جس نے خطاً کوئی کام کیا، جس نے بھول سے کوئی کام کیا، جس نے کسی کے مجبور کرنے سے کوئی کام کیا، آخرت کے مواخذے سے یہ شخص بچ گیا۔ یہ ہے اس حدیث کا مطلب۔ اب امام ابو حنیفہ کہتے ہیں نہیں ہے کہ دنیا میں جو ہے اس کا کوئی اثر نہیں مرتب ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ صاحب اگر کوئی شخص بتاؤ کہ بندوق لے کر خطاً کسی کو مارے گا، وہ مر جائے گا نہیں مر جائے گا؟ ہاں صاحب مر جائے گا، اور مرنے کے نتیجے میں جو کچھ اس کے اثرات پڑنے وہ پڑیں گے کہ نہیں پڑیں گے؟ مثلا اس کی بیوی جو ہے مقتول کی، صاحب وہ دوسری شادی کر سکتی نہیں کر سکتی؟ یہ نہیں ہوگا صاحب یہ تو خطاً قتل ہوا تھا لہذا اس کی بیوی تو بدستور بیوی رہے گی، سمجھ میں آئے؟ اسی طرح سے اس کا ترکہ تقسیم ہوگا، یہ نہیں کہا جائے گا بھائی وہ تو خطاً قتل کر دیا گیا تھا لہذا اس کا ترکہ نہ تقسیم کیا جائے۔ دنیا میں ہر قتل کے جو بھی احکام مرتب ہوتے ہیں وہ مرتب ہوں گے یہاں بھی۔ معلوم ہوا کہ یہ دنیا کے لیے نہیں ہے، دراصل آخرت کے واسطے ہے۔ خطاً بھول کر مجبور ہو کر کوئی عمل کیا گیا، دنیا میں تو اس کا نفاذ ہوگا، آخرت کے مواخذے سے وہ بچ جائے گا۔ یہ ہے مطلب اس حدیث کا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ لیکن سوال یہ کہ جواب تو ہوا، دلیل کیا ہے کہ جس کی بنیاد پر امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ مجبور کی طلاق واقع ہو جاتی ہے؟ میں نے کہا کہ اصل اصول جو سامنے آتا ہے وہ یہ کہ بعض اعمال وہ ہیں کہ جس میں ارادے کو دخل نہیں، بلا ارادہ بھی وہ نافذ ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث جدہن جد وہزلہن جد، النکاح والطلاق، اور ایک روایت میں والعتاق ہے اور دوسری روایت میں والرجعہ ہے۔ تین چیزیں فرمایا کہ تین چیزیں وہ ہیں کہ جن کا انٹینشن اور ارادہ جو ہے وہ اس صورت میں بھی اس کا وہی حکم ہے، اور اگر بلا ارادہ، حزل کہتے ہیں بغیر ارادے کے محض ایک دل لگی ہنسی میں اور بیکاری میں کوئی کام کرنا، یہ ہے حزل، سمجھ میں آیا؟ وَحَزْلُهُنَّ جِدٌّ، اور بغیر ارادے بھی اگر کوئی وہ کیا گیا تب بھی وہ واقع ہوں گی۔ وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا ایک تو نکاح، ایک طلاق، اور ایک عتاق ہے غلام کو آزاد کرنا، اور دوسری روایت میں عتاق کی جگہ پر ہے الرجعہ، یعنی بیوی جس کو طلاق دے دی گئی اس کو لوٹا لینا۔ تین چیزیں خود حدیث میں جب ارادے کو اس کے ساتھ اٹیچ نہیں مانا گیا، بیس نہیں بنایا گیا، تو حنفیہ کہتے ہیں کہ پھر مجبور جو ہے، جس کو مجبور کیا گیا اس کا ارادہ تو نہیں تھا، اگرچہ صراحتاً حدیث میں مجبور کے تعلق سے نہیں ہے کہ اس کی طلاق واقع ہوگی نہیں ہوگی، لیکن اصول تو سامنے آ گیا۔ اصول کیا سامنے آیا کہ نکاح اور طلاق اور رجعت کے واسطے ارادے کی ضرورت نہیں۔ تو یہاں جو شخص مجبور ہے، یہاں اگرچہ ارادہ نہیں کر رہا ہے مگر چونکہ عمل کر رہا ہے لہذا ہم سمجھیں گے کہ اس کی طلاق واقع ہو گئی۔ سمجھ میں آئی نہیں بات؟ تو یہ ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل۔ اب یہاں میں ایک اور بات بتلا دوں، بعض لوگ بڑا کھیل کھیلتے ہیں اور میں اس کو بھیانک غلطی سمجھتا ہوں، میں ہی نہیں بلکہ میں کا لفظ تو غلط ہے، تمام علماء
جو ہے وہ کتاب ہے، اس میں لکھا ہے اجماع ہے اس پر علماء کا اور پوری امت کے اسکالرز کا، فقہاء کا اس پر اجماع ہے کہ صاحب ایک مسئلہ اس فقہ کا لے لیا، دوسرا مسئلہ اس فقہ کا لے لیا. انہوں نے کہا بھائی یہاں اس وقت تو ہمارا فائدہ اسی میں، اس کو لے لو. اس کو کہا کہ یہ جو اس کو کہتے ہیں فقہ کی زبان میں تلفیق. تلفیق جو ہے اس کو ناجائز قرار دیا، ناجائز ہے یہ. تو عمل کے لیے ایسا نہیں کیا جائے. ہاں تحقیق اگر یہ ہے کہ صاحب یہ جو مسئلہ اس طرح سے جو بیان کیا گیا، یہ اس کے مقابلے میں فلانا مسئلہ جو ہے تحقیق ہماری ہے کہ وہ دلیل کی بنیاد پر صحیح ہے. اگر اس بنیاد پر ایک مسئلے کو چھوڑ کر دوسرا مسئلہ لیتا ہے اس کی اجازت ہوگی، کیونکہ یہ تحقیق. لیکن عمل کی سہولت کے واسطے ایسا کرنا یہ تو خواہش کی پابندی ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. اس واسطے ہم جیسے لوگ کہ جن کے پاس نہ اتنا علم ہے نہ اجتہادی قوت ہے کہ ہم دلیل کی بنیاد پر سلط کر لیں، چوز کر سکیں کسی حکم کو، ہمارے لیے یہی ہے کہ جیسا کہ دنیا کے سارے معاملات میں کہ ماہرین جو ہیں مختلف قسم کے ماہرین ہوتے ہیں، کسی ایک پر اعتماد کر کے اور اسی کے ہدایتوں پر ہم چلتے ہیں، چاہے ہمارا کورٹ کا مقدمہ ہو، چاہے ہمارا کسی ڈاکٹر کے پاس علاج معالجہ ہو، ساری چیزوں میں اسی میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری سیفٹی ہے. تو اسی طرح سے فقہ کے اندر اور شریعت کے معاملات میں بھی وہ چیزیں جو اجتہادی ہیں کسی مجتہد کے اجتہاد پر اعتبار کر کے اور سارے مسائل میں اسی کی اقتدا کرنی چاہیے. ورنہ تو اگر یہ نہ ہو تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس سے بڑھ کر عالم ہو گئے. ہم اگر سلیکشن کر سکتے ہیں تو سلیکشن کے لیے بھی تو علم کی ضرورت ہے. تو پھر ہم اتنے بڑے اگر عالم ہیں تو بے شک ہم کر سکتے ہیں، اور اگر نہیں ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ فالو ہی کرنا ہوگا. فالو کرنا ہی تو اس کو نہیں کہتے کہ یہاں سے لے اور وہاں سے لے. تو اس واسطے جو حنفی ہیں وہ حنفی مسلک پر چلیں، جو شافعی ہیں شافعی مسلک پر. وہ تو امام کے وہ خود اس مسلک کے مطابق ہے بات کہ مثلا امام ہے شافعی، اس کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، تو وہ چیزیں کہ جو مثلا حنفی مسلک کے اعتبار سے نماز کو توڑ دینے والی نہیں ہے، ان معاملات میں وہ ان کی اقتدا ہوگی. اس لیے کہ خود یہ فقہ اس کی اجازت دے رہا ہے. آئی بات سمجھ؟ مثلا جس چیزوں سے ایک فقہ کے اندر وضو ٹوٹ جاتا ہے دوسرے فقہ میں نہیں ٹوٹتا، ظاہر اس میں دیکھا جائے گا. اس لیے امام کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ان چیزوں میں سارے فقہ کی رعایت کرے. مثلا اگر میرا مسلک ایسا ہے کہ میرے مسلک کے اعتبار سے میرا وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن دوسرے کے مسلک کے اعتبار سے میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور میں جانتا ہوں کہ میرے پیچھے مختلف فقہ کے ماننے والے نماز پڑھتے ہیں، تو میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں وضو میں اس کا اہتمام کروں کہ جس پہ سبھی متفق ہو جائیں. ہمیں یہ ذمہ داری ہے فقہ کے اعتبار سے. اور باقی معاملات میں وہ ٹھیک ہے چونکہ فقہ اس کی اجازت دے رہا ہے. حنفیہ یہ نہیں کہتے کہ شافعی امام کے پیچھے نماز نہ پڑھنا، شافعی یہ نہیں کہتے کہ حنفی کے پیچھے نماز نہ پڑھنا، کیونکہ یہ چیزیں اجتہادی ہیں. تو اس بات سے نماز چھوڑنا جو ہے وہ بری چیز ہے، تو برائی کو نہیں لیا جائے گا اس کے مقابلے میں. سمجھنا ہے نہیں بات؟ تو نماز کو نہیں چھوڑیں گے، نماز پڑھیں گے. نماز کا چھوڑنا اس وجہ سے کہ یہ شافعی ہے مالکی، یہ غلط ہے. لیکن کوئی ایسی چیز جس میں امام ابو حنیفہ کے نزدیک غلطی ہو رہی ہے، سہو کرنا جائز ہے، لیکن امام شافعی کے نزدیک نہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ اسی میں نے کہا کہ نماز ہی نہ ہو رہی ہو. سہو جو ہے وہ خود حنفی مسلک کے اندر یہ بات ہے کہ اگر مثلا امام سے اگر سہو ہوا ہے تو مقتدی تابع ہیں امام کے. یہ نہیں ہوگا کہ ہم سے تو غلطی نہیں ہوئی. سمجھ میں نہیں بات ہے. اگر مقتدی سے غلطی ہو جائے امام سے نہ ہو تب بھی ظاہر ہے کہ سجدہ سہو نہیں ہوگا. تو چونکہ مقتدی تابع ہے امام کے، اس بات سے یہاں بھی تابع ہوگا امام کے. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. یہ اس واسطے کہ انہوں نے ترجیح دی ہے دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں، اور اللہ تعالی نہیں رہنمائی فرماتا ہے کافر قوم کی. اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم واولئک هم الغافرون. فرمایا یہی لوگ وہ ہیں کہ جن کو اللہ نے جن کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر مہر لگا دی، اور یہ لوگ غافل ہیں. مہر لگا دینے کا معنی یہ ہے کہ اب ان کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں،
اور اسی طرح سے ان کے دل بھی ان کے سینوں کے اندر اپنا کام حرکت کر رہے ہیں، مگر یہ کہ اس سے جو فائدہ اٹھانا چاہیے وہ فائدہ نہیں اٹھایا جا رہا. تو اس کا مطلب یہ کہ وہ صلاحیتیں جو ہیں حق کو قبول کرنے کی اس سے محروم کر دیا گیا. یہی موڑ لگانا ہے. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، اور یہ لوگ غافل ہیں. لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون، یقیناً یہی لوگ آخرت میں خسارے میں ہوں گے. ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاہدوا وصبروا ان ربک من بعدها لغفور رحیم. فرمایا پھر آپ کا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے بعد اس کے کہ وہ مصیبتوں میں مبتلا کر دیے گئے انہوں نے ہجرت کی، پھر انہوں نے جہاد کیا اور صبر کیا، بلا شبہ آپ کا رب ان ساری باتوں کے بعد مغفرت فرمانے والا مہربان ہے. ہجرت کا ذکر اس بات سے آیا یہاں کہ جس دور میں یہ سورہ نازل ہو رہی ہیں اس دور میں ایمان کے صحیح ہونے کے واسطے ضروری تھا ہجرت کرنا. جس نے ہجرت نہیں کی بغیر کسی مجبوری کے سمجھا جاتا تھا کہ خالی دکھلاوا ہے، یہ اسلام نہیں لا رہا. تو یہ اس دور کی بات ہے کہ ہجرت اگر کر لی بعد اس کے کہ اس نے یہ سب کام کیے تھے اور تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. تو یوں کہیے کہ یہ وہی چیز ہے کہ جس کو ابھی حدیث میں آپ نے پڑھا، ایمان لے آیا اسلام اور اس کا ایمان حسن اسلام ہو. وہ لفظ یاد ہے حدیث کا، حسن اسلام ہو. یہاں بھی حسن اسلام میں اس دور کے اعتبار سے یہی بات آئے گی کہ اسلام قبول کر لینے کے بعد ہجرت کر رہا ہے کہ نہیں. تو اس وقت جو ہے اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیں گے، اس لیے کہ غفور الرحیم. یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. یہ اس دن اللہ تعالی اپنے شان غفاری کا اظہار فرمائیں گے جس دن ہر شخص آئے گا اور اپنے تعلق سے اس روز بحث کرے گا. تجادل عن نفسها، بحث کرنے کا کیا معنی؟ میں نے یہ کام نہیں کیا، میں نے یہ کام نہیں کیا، نہیں میں اس کا مستحق نہیں ہوں، میں اس سزا کا مستحق نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے اس روز اس کی اجازت ہوگی. تو ٹھیک ہے، تم اپنے حق کو ثابت کر سکتے ہو، تم اس سزا کے مستحق نہیں ہو، اس کو ثابت کرو. تو یہ سارا حق اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے اس روز ہوگا. وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ہر جان کو جو کچھ اس نے کیا اس دن پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ذرا بھی ظلم نہ ہوگا. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ. یہ جو پچھلی آیتوں میں یہ بات کہی گئی تھی اللہ کا غضب، سخت عذاب، تو یہ کوئی شخص یہ سمجھنے لگے ارے صاحب کہاں سے یقین کر لیں، کہاں ہوگا عذاب، خالی یہ باتیں ہیں اس کے. اس کو یہاں فرماتے ہیں کہ دیکھو دنیا میں بھی یہ ہوتا رہا ہے کہ کفران اور ناشکری اور نافرمانی کی سزا اللہ تعالیٰ دیتے ہیں دنیا میں بھی. اس کو ایک مثال سے سمجھا رہے ہیں. اللہ مثال دیتا ہے ایک بستی کی جو تھی امن کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ. اطمینان دنیا کے مال اور منال کا، امن حالات اور معاملات کا. یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، اس کے پاس رزق ہر طرف سے بافراط آتا تھا، کوئی کمی نہیں تھی. کھانے کی پینے کی چیزیں آج کل ماشاءاللہ اس ملک میں دیکھ لیجئے کوئی چیز کی کمی ہے؟ یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، ہر طرف سے بافراط جو ہے کھانے اور پینے اور استعمال کی ساری چیزیں آتی تھی. فکفرت، کفر کیا اس بستی نے کا مطلب بستی والوں نے. فکفرت بانعم اللہ، ناشکری کی اللہ کی نعمتوں کی اس بستی نے. فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، اللہ نے چکھا دیا ان کو مزہ بھوک کا اور خوف کا جو کچھ وہ حرکتیں کرتے تھے اس وجہ سے. اب نہ تو کھانے پینے کو رہا اور اوپر سے دشمنوں کو مسلط کیا ہوا ہے. وہ مسلط ہیں کہ اب کوئی چڑھائے اور کوئی دوڑ پڑے. یہ ہے خوف. تو دونوں مصیبت، جو دو نعمتیں تھیں اس کے بدلے میں دو مصیبتیں مل گئیں ناشکری کی وجہ سے. کس بستی کا یہ قصہ ہے؟ بعض حضرات کہتے ہیں کہ ایک مثال دی ہے، کوئی بستی متعین طور پر نہیں ہے، ایک مثال ہے. مختلف تاریخ میں ایسے واقعات ہوئے ہیں تو اس کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ متعین طور پر کسی بستی کو بتایا جائے. جس بستی کا بھی
اس میں اس طرح کا واقعہ ہوا ہو وہ مثال بن جائے گی۔ بعض حضرات کہتے ہیں اس سے مراد ہے مکہ، مکہ مکرمہ میں قحط پڑا تھا، اور ایسا سخت قحط پڑا تھا کہ مردے جانور بھی کھائے جانے لگے تھے، یہ حالت تھی۔ آخر ابو سفیان جو سردار مکہ تھے اور اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور اس کفر کے باوجود آ کر کہا کہ آپ کی قوم جو ہے کس مصیبت میں مبتلا ہے، آخر کو تم آپ کی قوم ہے، اپنے اللہ سے کہہ کر کے اور اس مصیبت کو ہم سے دور کرائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو وہ قحط دور ہوا۔ اسی کو یہاں فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ، آئے ان کے پاس ان کے رسول، فَكَذَّبُوهُ، انہوں نے اس کو بھی جھٹلایا، فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، ان کو عذاب نے جا پکڑا اس حالت میں کہ وہی زیادتیاں کر رہے تھے، اللہ نے تھوڑی کچھ ان پر ظلم کیا تھا۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، سو اب تم لوگ جو کچھ اللہ نے تم کو رزق دیا ہے اس میں سے جو حلال اور پاکیزہ ہے اس کو کھاؤ، واشکروا نعمت اللہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اور شکر کرو اللہ کی نعمتوں کا اگر تم اسی کی عبادت کرنے والے۔ تو اس سے یہ سمجھا گیا کہ یہ واقعہ جو ہے یہ مکے کا ہے، اور یہ آیتیں اس وقت نازل ہوئیں جب وہ قحط دور ہو گیا تھا۔ تو دیکھ لو کیسی مصیبت آئی تھی، یہ مصیبت کیوں آئی تھی؟ اس لیے کہ تم نے رسول کا انکار کیا اور اس کے ساتھ ظلم اور زیادتیاں کی، تو اللہ نے قحط مسلط کر دیا۔ تو اب وہ قحط تو دور ہو گیا، اب کھاؤ جو کچھ اللہ نے حلال طریقے پر تم کو دیا اور جو چیزیں حلال ہیں، اور ساتھ میں شکر بھی کرو، ان کو تم یہاں تعبدون، اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ یہ تو دعویٰ بھی تھا، مشرکین یہ تھوڑی کہتے تھے ہم اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ اگر عبادت کا دعویٰ تمہارا صحیح ہے تو پھر اس کا شکر ادا کرو ان نعمتوں پر۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، چونکہ یہاں تذکرہ آیا حلال اور پاکیزہ چیزوں کا، جو چیزیں حلال ہیں ان کو کھاؤ اور جو چیزیں حرام ہیں ان کو نہ کھاؤ۔ تو اس سلسلے میں فیصلہ کس کا ہوگا؟ فیصلہ اللہ کا ہوگا، کیا چیزیں حلال ہیں اور کیا چیزیں حرام ہیں۔ فرمایا کہ تمہارے اوپر اس نے حرام کر دیا ہے مردار کو، مردار جس کا تذکرہ سورہ مائدہ میں گزر چکا ہے۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر ما اہل والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع، یہ وہ سب مردار خود مر جائیں، جان ان کے نکل جائے، کسی پہاڑی کے اوپر سے گر پڑیں، کہ دیوار سے کسی چیز سے ٹکرا جائیں، جانور نے جانور کو مار کر ہلاک کر دیا، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کو مردار بنا دیتی ہیں۔ تو مردار جانور، اور اسی طرح سے دم، دم سے مراد ہے دم مسفوح، قرآن حکیم میں دوسری جگہ اس کے ساتھ مسفوح کا لفظ آتا ہے۔ مسفوح کہتے ہیں بہنے والا خون، جو بدن سے بہ کر کے نکل آتا ہے وہی ہے دم مسفوح، اور جو خون کے گوشت کے ساتھ لگا رہ جائے وہ دم مسفوح نہیں ہے، وہ حرام نہیں ہے۔ تو الدم المسفوح، اسی واسطے جو رگوں کو کاٹا جاتا ہے وہ اسی لیے کاٹا جاتا ہے، وہ دم مسفوح بہنے والا خون پورا نکل کر آ جائے، اگرچہ بدن کے اور حصے کے کاٹنے سے بھی نکلے گا مگر وہ اس طرح نہیں نکلے گا جتنے ہیں، گویا یوں کہیے کہ فورس کے ساتھ ان رگوں سے نکلتا ہے گلے کی، اور جان کے نکلنے سے پہلے وہ خون اگر نکل کے آ گیا باہر تو نکل گیا، اب تو پاک ہو گیا۔ لیکن اگر جان نکل گئی پہلے اور خون نہ نکل سکا، اس کا مطلب کیا ہوا؟ خون اندر رہ گیا، اور وہ ناپاک خون نے بدن کے اس حصے کو بھی ناپاک کر دیا جہاں وہ ٹھہرا رہے گا۔ سمجھا نہیں بات؟ اس لیے ذبح کا جو طریقہ مقرر کیا گیا وہ یہی ہے کہ ان رگوں کو کاٹا جائے گلے کی، تو گلے کی ان رگوں کے کاٹنے سے کیا ہوگا کہ ایک طرف تو جان بھی سہولت سے نکلے گی، اور دوسری طرف یہ ہے کہ یہ خون دم مسفوح جو ہے یہ پوری گویا فورس کے ساتھ باہر نکل آئے گا، اور جو وہ خون جو رہ جائے گا وہ ہوگا جو دم مسفوح نہیں ہے، تو اس سے وہ پاک ہو جائے گا۔ اسی واسطے اس ذبح کو زکوٰۃ بھی کہتے ہیں، زکوٰۃ کہتے ہیں پاک کرنے کو، اس ذبح کے ذریعے سے جانور پاک ہو جاتا ہے۔ تو یہاں ہے ایک تو مردار اور دم سے مراد ہے دم مسفوح حرام ہے، ولحم الخنزیر، اور اسی طرح سے خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے، وما اہل لغیر اللہ بہ، اور جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔
اس کی تفسیر وہاں پہلے آ چکی ہے سورہ مائدہ میں نے اس وقت بتلایا تھا کہ اللہ کے نام پر ذبح کیجئے یا اللہ کے علاوہ کسی کے نام پر ذبح کیجئے یا اللہ کے علاوہ کسی کے نام پر اس کو بطور منت کے چھوڑ دیا جائے، چاہے پھر وہ اللہ کا نام ہی لے کر اس کو ذبح کیا جائے، تب بھی وہ حرام ہی رہے گا۔ تمام فقہاء اس مسئلے کو اسی طرح بیان کرتے ہیں۔ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، پھر جو شخص مجبور کر دیا گیا ان حرام چیزوں کے کھانے پر، حرام چیزوں میں سے کسی ایک کے کھانے پر، غیر باغ، مگر محض حکم شریعت سے بغاوت کرتے ہوئے نہیں، میں نہیں مانتا اس حکم کو، تو ظاہر ہے کہ پھر تو یہ حکم نہیں رہے گا۔ مجبور کیا گیا، خود جو ہے یہ فرما بردار ہے، سمجھتا ہے کہ حرام ہے، شریعت کا احترام اس کے دل میں، ولا عادن، اور نہ وہ حد سے آگے بڑھنے والا ہو اس کھانے میں، کہ مثال کے طور پر مجبور تو تھا، یہ جان بچانا تھا، اپنی جان ہلاک ہو رہی، کسی ایسی جگہ پہنچ گیا کہ صاحب وہ جان نکل گئی، اب کھائے تو حرام، نہیں کھائے تو جب مر جائے، تب اس صورت میں حکم شریعت کا احترام موجود ہے، حرام کو حرام ہی سمجھ رہا ہے، یہ ہے غیر باغ۔ ولا عادن کا مطلب کیا؟ جتنے سے جان چھوٹ سکتی ہو، یہ ہے، اور اگر اس سے زیادہ کھائے گا تو عادن بنے گا۔ عادن کا مطلب